علیہ السلام کے غلاموں، یہ وہ کتاب ہے جس میں علم ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں حکمت ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں انبیاء کے واقعات ہیں۔ کسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ارشاد فرمایا۔ جب قومیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں، پانی ڈالا دے۔ حمد و ثنا کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی ہے، وَاعْبُدُوا رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، 14واں پارہ ہے، سورۃ ہجر کی آخری آیت ہے۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ حضرات محترم، یقین ایک عظیم نعمت ہے، یقین ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 28 مقامات پر یقین کا درس ارشاد فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک مقام کا درس یوں ہے، وَاعْبُدُوا رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔ تو مفسرین کرام کے نزدیک یعنی یقین سے مراد موت ہے، اور عبادت پر استقامت کی طرف اشارہ ہے، یعنی موت آنے تک عبادت کرتے رہو، چونکہ موت یقینی ہے، یعنی اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تجھ کو مرتبہ یقین حاصل ہو جائے۔ یقین یعنی حقیقت ایمان کو پا لینے کا نام ہے، اس بات پر توجہ کریں۔ یقین حقیقت ایمان کو پا لینے کا نام ہے۔ مسجد کے نمازیوں، میدان کے غازیوں، کعبہ کے حاجیوں، قرآن کے قاریوں، یہ مسئلہ اچھی طرح یاد کر لو کہ جس ذکر میں، جس فکر میں، جس نماز میں، جس نیاز میں، جس تلاوت میں، جس عبادت میں، جس ادا میں اور جس دعا میں یقین نہ ہو، جس دعا میں یقین نہ ہو، وہ جسم ہے جس میں روح نہیں، وہ پھول ہے جس میں خوشبو نہیں، وہ کشتی ہے جس میں نور نہیں۔ حضرات محترم، یقین جب تک انسان کو نہ ہو، عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں سرور نہیں ملتا اور عبادت میں حضور نہیں ملتا۔ اس لیے علامہ اقبال علیہ رحمہ اپنی بے یقینی قوم سے خطاب کرتے ہیں کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بہتر ہے بے یقینی۔ حضرات، یقین ساز زندگی بھی ہے، راز بندگی بھی ہے، یقین مراج انسانی بھی ہے اور حقیقت ایمانی بھی ہے، اور یقین مشاہدہ ربانی بھی ہے اور ذوق عرفانی بھی ہے۔ یقین ہی بندے کو نادانی سے شعور تک لے جاتا ہے، اور بے ذوقی سے سرور تک، اور ظلمت سے نور تک، اور غیب سے حضور تک لے جاتا ہے۔ اور یقین ہی کال سے حال تک، اور فراق سے وصال تک، اور حجاب سے جمال تک لے جاتا ہے، اور زلال سے صفات تک، اور صفات سے ذات تک پہنچاتا ہے۔ کسی نے مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا، اے علی، جس رب کی عبادت کرتے ہو، جس رب کی نماز پڑھتے ہو، کیا رب کو دیکھا ہے؟ سنیے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، میں 5 وقت کی نماز کا پابند ہوں، 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے، میں پڑھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، آپ نے کیا خوبصورت فرمایا، لا اعبد ربا لم ارا، یعنی میں نے آج تک بن دیکھے کبھی سجدہ ہی نہیں کیا۔ قربان جائیں، یہ ہے سبحان اللہ، یہ ہے مقام یقین۔ تو قرآن جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس قرآن میں سورۃ بقرہ کی ابتدا یوں ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، یقین ہی یقین ہے۔ تو دیکھیں، یقین کی ضد شک ہے، اور شک کی نفی یقین کا اثبات ہے۔ قرآن میں سب کچھ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں علم ہے۔ توجہ ہے،
یہ وہ کتاب ہے جس میں حکمت ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں انبیاء کے واقعات ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن کی ابتدا فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، یقین ہی یقین ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہ وہ کتاب ہے جس میں علم ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں حکمت ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں انبیاء کے واقعات ہیں۔ کسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ارشاد فرمایا۔ جب قومیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں پانی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر ارشاد فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت عاد علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر ہے۔ قرآن میں سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ابتدا فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اس کا علم خدا جانتا ہے، اس کا محبوب جانتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام سے روایت ملتی ہے، آگے جو ابتدا فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، علم بھی ہے، حکمت بھی ہے، انبیاء کے واقعات ہیں، انبیاء کی قوموں کی داستانیں ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، تو حضرت محترم جس کے ذریعے ہمیں ملی ہے، جو لانے والے ہیں، اس میں شک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، جب ہم نے قرآن کو لا ریب مان لیا تو خود بخود مسئلہ حل ہو گیا۔ قرآن بھی لا ریب فی ہے، اور جس نے ہمیں دیا ہے وہ بھی عیبوں سے پاک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس کو قرآن بے ریب ہونے میں پر یقین نہ ہو، مومن وہ بھی نہیں ہے۔ جس کو نبی کے بے عیب ہونے پر یقین نہ، مومن وہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن عظیم میں فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، یعنی میں نے اپنے محبوب کے دل پر قرآن نازل فرمایا۔ اب اس بات پر غور کریں کہ اللہ تعالی نے قرآن نازل فرمایا ہے، اس ذات نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ایک تو قرآن نازل فرمایا، دوسرا محبوب کے دل پر نازل فرمایا۔ تو جس پاک ہستی نے قرآن نازل فرمایا اپنے محبوب کے دل پر، تو دل کو دیکھ کر ہی نازل فرمایا ہوگا۔ تو فرمایا کہ جب کتاب میں شک نہیں ہے تو اس دل میں بھی کوئی شک نہیں ہے جس پر نازل ہوا ہے۔ تو حضرات گرامی، اگر آپ کا دل چاہے تو بے شک یوں کہہ لیں، ایک قرآن ہے، ایک حامل قرآن ہے، ایک وہ جو اترا، ایک وہ جس پر اترا۔ اگر دل چاہے تو یوں کہے وہ بھی لا ریب ہے، یہ بھی لا ریب ہے، وہ بھی لا عیب ہے، یہ بھی لا عیب ہے، وہ بھی کتاب ہے، یہ بھی کتاب ہے، وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ فرق اتنا ہے، وہ قرآن، یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن صامت ہے، وہ قرآن ناطق ہے، یہ قرآن ساکن ہے، وہ قرآن متحرک ہے، یہ قرآن ٹھہرا ہوا، وہ قرآن چلتا پھرتا ہے، یہ قرآن لفظ، وہ قرآن معنی، یہ قرآن متن، وہ قرآن تشریح، یہ قرآن کنایا، وہ قرآن تصریح، یہ قرآن لباس کاغذ میں، وہ قرآن لباس بشر میں۔ اس کی سطریں کالی ہیں، اس کی زلفیں کالی ہیں، اس کی بھی تلاوت ہوتی ہے، اس کی بھی تلاوت ہوتی ہے، اس کی تلاوت کرنے والے قاری بنتے ہیں، اس کی تلاوت کرنے والے صحابی بنتے ہیں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ہمارے جو عقیدے کی بنیاد ہے شک پر نہیں ہے، یقین پر ہے۔ توجہ ہے، اونچی بولو۔ ہمارے جو عقیدے کی بنیاد ہے شک پر نہیں، ہمارا قرآن پر یقین ہے، قرآن لانے والے پر یقین ہے۔ جنہوں نے مصطفیٰ کی زبان سے سنا ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یقین ہے، جنہوں نے کتابی صورت میں قرآن کو جمع کیا ان پر یقین ہے۔ جن لوگوں کو صحابہ کرام پر یقین نہیں ہوتا ان کو قرآن پر کیسے یقین ہو سکتا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ہم نے براہ راست اللہ سے قرآن نہیں لیا، بلکہ اللہ سے حضور علیہ السلام نے لیا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیا ہے۔
اور ان سے امام حسین نے لیا ہے، پھر ہم تک پہنچا ہے۔ میدان کربلا میں جو قرآن آیا، یہ تو قرآن کی تیسری منزل ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جو قرآن پر یقین آیا تو کیسے آیا؟ امام حسین کو جو یقین آیا ہے وہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق سے سن کر آیا ہے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سن کر آیا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے سن کر آیا ہے، مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر آیا ہے، اور صحابہ کرام سے سن کر آیا ہے۔ اس لیے امام حسین کو قرآن پر یقین تھا۔ کتنا تھا؟ گھر سے قرآن پڑھتے ہوئے نکلے، اور جب مدینہ شریف میں چلے تو قرآن پڑھ رہے تھے، جب کربلا میں پہنچے تو قرآن پڑھ رہے تھے، لیکن قربان جائیں جب نیزے کی نوک پر دیکھا تو قرآن ہی پڑھ رہے تھے۔ قربان جائیں قرآن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نانے پاک پر نازل ہوا ہے، اس کی تلاوت کا حق امام حسین کی والدہ نے ادا کر دیا ہے، اور قرآن مجید کے اور اس کے حکام کی تعلیم کا حق کربلا میں امام حسین نے ادا کر دیا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، قرآن اور اہل بیت، میرے نبی پاک نے فرمایا کہ دنیا میں بھی ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی ساتھی ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام فرمایا کہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی قرآن اور اہل بیت اکٹھے ہی ہوں گے، اور ان کا جو رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ سنو میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، حسین وہ ہے کہ قرآن کی عظمت کا گواہ ہے، اور قرآن حسین کی طہارت کا گواہ ہے۔ حسین قرآن کی دعوت دیتا رہا، قرآن حسین کی شہادت دیتا رہا۔ قرآن طیب و طاہر ہے، حسین بھی طیب و طاہر ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، قرآن مصدر ہدایت ہے، حسین بھی مرکز ہدایت ہے۔ قرآن نور ہے تو حسین بھی نور علی نور ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، دونوں کی تعلیم ایک، تاثیر ایک، دونوں کی تدبیر ایک، تقریر ایک، دونوں کی منزل ایک، محل ایک، دونوں کا مقصد ایک۔ تو دونوں کا میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، قرآن بھی منزل یقین کا رہبر ہے، حسین بھی منزل یقین کا رہبر ہے۔ جس گھر میں قرآن رہتا تھا اسی گھر میں حسین رہتا تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ایک سنی کا سینہ ہے، اس بات کو توجہ سے سنیں۔ آج پوری روح دنیا میں دیکھا جائے ایک سنی کا سینہ ہے۔ آج کوئی صحابہ کا ٹائٹل لگا کر اہل بیت کے بارے زبان درازی کرتا ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اہل بیت کا ٹائٹل لگا کر صحابہ کے بارے زبان درازی کرتا ہے، اور صحابہ کا ٹائٹل لگا کر میرے محبوب علیہ السلام اہل بیت، اور اہل بیت کا لگا کر صحابہ کرام کے بارے، یعنی کوئی صحابہ کو مانتا ہے، کوئی اہل بیت کو مانتا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم، سنی کا سینہ جس لیبارٹری میں مرضی چیک کریں، اس میں دونوں محبتیں جمع ہیں۔ ایک سنی کا سینہ ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یاد رکھو، کبھی بھی زندگی میں بے ادبی نہ کرنا۔ حسین کون ہے؟ یہ وہ حسین ہے جس کی ہر ادا ادائے رسول ہے، جس کی ہر رضا رضائے رسول ہے، جس کے جسم میں محمد مصطفیٰ کا نور ہے، جس کی رگوں میں محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ محمد مصطفیٰ کا جو نور ہے ہر نور سے اعلیٰ ہے، اور محمد مصطفیٰ کا جو خون ہے ہر خون سے اعلیٰ ہے۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، اور فرش زمین سے ارض تک چرچا ہے حسین کا، اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، کبھی بھی بے ادبی نہ کرنا، کبھی بھی بے ادبی نہ کرنا۔ یہ وہ گھرانہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ہی اہل بیت سے محبت کرتا ہے، مومن ہی مولا علی سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا کہ جس سینے میں بغض ہوگا وہاں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی، مولا علی کی محبت نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ بغض اور اہل بیت کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ جہاں بغض ہوگا اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی،
جہاں بغض نہیں ہوگا وہاں اہل بیت کی محبت ہوگی۔ بلکہ صحابہ کرام سے روایت ملتی ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا اگر مومن چیک کرنا ہو کہ منافق کون ہے مومن کون ہے، فرمایا کہ میرے گھرانے کا ذکر کرو، مولا علی کا ذکر کرو، اگر چہرہ گلاب کی طرح کھل جائے سمجھ لو مومن ہے، اگر چہرے پر زنگ آ جائے پریشان ہو جائے مولا علی کی شان سن کر پھر سمجھو مومن نہیں منافق ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں جو یقین آج کے درس قرآن میں جو سبق ملتا ہے اپنا یقین کامل رکھیں، اور یقین کامل ہے تو بیڑے پار ہے۔ انسان دا یقین کامل ہے تو وہ کسی نہ کسی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ جن لوگوں کے یقین کامل نہیں ہوتے کسی نہ کسی مقام پر فیل ہو جاتے ہیں، وہ کامیاب کبھی نہیں ہوتے۔ جو اپنے یقین میں کامل ہوتے ہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو اپنے یقین پر جن کو بھروسہ نہیں ہے، جو اندر اپنے مطمئن نہیں ہیں، جن کے دل میں یقین کامل نہیں ہے، وہ کبھی بھی انسان کسی مقام پر کامیاب نہیں ہوتے۔ اس لیے یقین کامل رکھیں، اللہ رسول کی ذات پر یقین رکھیں، اور جن چیزوں کا اللہ رسول حکم دیتا ہے اس پر عمل کریں، اور جن چیزوں سے اللہ رسول نے منع فرمایا ہے اس میں رک جانا ہمارے لیے بھلائی ہے اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔